تو یہ غزوہ خیبر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی خوشخبری دے دی گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہت سارے غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ غنیمتیں عطا کرے گا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جس رستے سے خیبر کی طرف آ کے پڑاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک ایسا قبیلہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہے کہ یہ خیبر والوں کی مدد کرے گا، لہٰذا آپ نے درمیان میں پڑاؤ کیا تاکہ یہاں سے مدد نہ آنے پائے۔ دوسرا، خیبر والوں کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس طرف سے آئیں گے، لہٰذا وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے، یہاں سے صحابہ نے آ کر حملہ کر دیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جو کہ شروع ہو چکے ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، اور جب اللہ رب العزت کسی کی قسم اٹھاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنے تعظیم والے، تشریف والے اور اکرام والے۔ تو یہ 10 دن اللہ کے ہاں انتہائی تعظیم والے، انتہائی تکریم والے، انتہائی تشریف والے، اللہ کے نزدیک یہ عظیم دن ہیں۔ یہ 10 دن یکم سے لے کے 10 تک اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان 10 دنوں کا کہا ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیرات، اس کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، اس کی تحلیلات، یہ سارے کا سارا، یعنی 10 دن آپ کی زبان اللہ کی تکبیرات سے، تحمیدات سے، تسبیحات سے تر رہنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو بڑے محبوب دن ہے یہ 10 دن۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ کی توفیق کے ساتھ جس تسلسل کا آغاز کیا گیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے 7 سال بعد تک جا پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے ہوئے اور مدینہ میں آئے ہوئے 7 سال گزر چکے۔ اس زندگی میں جتنے نشیب و فراز آئے، جتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور جو دکھ اور تکالیف آپ علیہ السلام کی زندگی میں آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماہ و سال اور شب و روز جس طریقے کے ساتھ گزرے وہ اجمالاً اور تفصیلاً ہم نے ذکر کیا، اور ان ساری کی ساری کوششوں، سارے کے سارے مصائب کو برداشت کرنے اور ساری کے ساری تکالیف کو خاطر میں نہ لانے کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے، اور وہ دین اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اور مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ روئے زمین پر صرف یہی دین نافذ کر دیا جائے، یہ ساری کی ساری کوششیں، یہ ساری کی ساری تکالیف، یہ سارے کے سارے مصائب، ان کا برداشت کرنا، آپ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کر لینا اور ان سازشوں کو بھی خاطر میں نہ لانا، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف ایک کوشش ہے، اور وہ اللہ کے دین کے غالب ہونے کی کوشش ہے۔ اسی کوشش کی ساری کڑیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ملتی، وہ پھر غزوہ بدر کی حیثیت سے ہو، وہ غزوہ احد کی شکل میں ہو، خندق کی شکل میں ہو، صلح حدیبیہ کی شکل میں ہو، یا آگے آنے والے جتنے اقدامات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، یہ سارے کے سارے ان کے اندر ایک ہی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور رب کا نظام اس کائنات پر نافذ ہو جائے اور لوگ توحید کی طرف لوٹ آئیں اور شرک سے توبہ کریں۔ اس سے جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی کوششیں کی اور آپ علیہ السلام کے سیرت کے یہ سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، وہاں پہ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ توحید وہی جوہر ہے جس کے اوپر باقی سارے کے سارے اعمال کی عمارت کھڑی، یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، اور جب تک کسی انسان کے توحید اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کوششیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سارے انبیاء کو بھیجا ہے، اگر وہ عقیدہ ایک انسان کے پاس نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے اور اس کے بدے مقابل شرک کے بارے میں اس کو اویئرنس نہیں ہے، تو اس کے افاقی کیے جانے والے سارے اعمال وہ ریت کی دیوار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں سے لے کے بڑوں تک، یا اپنے سے لے کے اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، کوشش کریں کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہو کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ جب ایک انسان کو اس بارے میں مکمل رہنمائی ہو جائے گی تو پھر وہ علی وجہ البصیرہ اللہ رب العزت کے بارے میں جانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گا، اور پھر وہ عمل چاہے تھوڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، وہ سارے کے سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ مول پائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے، اس کی ایک ویٹیج ہوگا، اس کا ایک وزن ہوگا۔ اگر توحید اور عقیدے کی بنیاد
یہ نہیں ہے اور یہ ریت کی طرح ہے یا خیالات پر افسانوں پر یا سوچ اور فکر پر ہے اور کوئی نظریہ اور کوئی اٹل حقیقت انسان کے پاس موجود نہیں ہے اور اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے اور توحید کی بنیاد کیا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے اور میرے اعمال میں شرک کہاں کہاں ہو سکتا ہے، تو یقین مانے ایک انسان بڑے سے بڑا عمل بھی کرتا چلا جائے اسے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکے کی زندگی دیکھ لیں، یہ جہاد کے معاملات تو بعد میں شروع ہوئے ہیں اور جہاد کی بھی بنیادی نوعیت آپ دیکھ لیں وہ الہی کلمت الحق اور اس کے اندر بنیادی چیز وہ توحید ہے۔ ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنا ہے، کوئی خطہ حاصل کرنا نہیں مقصود ہے، کوئی لوگوں کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کو اس کائنات سے ختم کرنا اور اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا بجانا، یہی بنیادی عنصر معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید کتنا قیمتی خزانہ ہے جو ایک انسان کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور جس کے پاس یہ موجود ہے اس کے باقی اعمال کا بھی وزن ہے، اور جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اس کے باقی اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ اور جتنا قیمتی یہ جوہر ہے ہم لوگوں نے اتنا ہی اس کو سستا سمجھا ہوا۔ ایک بندہ یہی سمجھتا ہے توحید صرف یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، جبکہ اسے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ تو پھر وہ کیسے مشرک تھے؟ تو کون سی توحید اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ صرف ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کے دوران ایک صحابی جب یہ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے بات ختم ہوئی، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے فوراً ٹوک دیا تھا اور کہا تھا اجعلتنی للہ ندًا، مجھے اللہ کا شریک بناتے ہو؟ یہ گو جو صرف اللہ چاہے، مجھے اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ چاہت اس کی ہے، مرضی اس کی ہے، مختار کل وہ ہے، اختیارات اس کے ہیں، قوت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، جو میرا اللہ چاہے مجھے اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ اگر اسی حدیث کو دیکھا جائے تو آپ ایک تو یہاں سے اندازہ یہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو کس باریکی کے ساتھ دیکھا ہے، اور صحابہ کے اندر اگر چھوٹا سا ان کی بات، حالانکہ عقیدہ اس طرح کا نہیں تھا، اگر بات کے اندر بھی کوئی اس طرح کا عنصر محسوس کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا خدشہ محسوس کرتے ہیں جو آگے جا کے شرک کی طرف چلا جاتا ہے، یا جس سے ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کو کسی مخلوق کے اندر ٹرانسفر کرنے کا خدشہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی وہیں پہ تربیت کرتے ہیں اور وہیں پہ روک دیتے ہیں۔ آپ اسی قسم کی عبارتیں آپ گاڑیوں کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، آپ گھروں کے باہر دیکھ سکتے ہیں، ہماری روزمرہ کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ توحید کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک قیمتی چیز ہے اور قیمتی خزانہ ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر اتنے سارے انبیاء کو بھیجا گیا۔ رہا معاملہ باقی معاملات کا تو وہ ایک ثانوی چیز ہے، حالانکہ وہ بھی وجوب اور فرضی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ان کی بھی بنیاد اسی توحید کے اوپر ہے، چاہے پھر نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کی بنیاد اسی توحید پر کھڑی ہے۔ بہرحال اسی توحید کے جوہر کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ساری کائنات میں عام کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ جانے کے بعد آپ کے اوپر وہ جادو کا حربہ اور اس سے شفا پا لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ خیبر یہ قلعہ ہے یہود کا۔ اب یہودیوں کے خلاف صف آرا ہونے اس سے پہلے جتنی جنگیں تھیں وہ دفاعی نوعیت کی تھی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام بدر کے لیے نکلے تو آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اس قافلے کے لیے نکلے جو ابو سفیان تجارت والا لے کے آ رہے تھے۔ وہ قافلہ تو نکل گیا، جنگ کرنی پڑ گئی۔ احد کا معاملہ دیکھ لیں تو اہل مکہ نے آپ علیہ السلام پر چڑھائی کی اور آپ نے اپنا دفاع کیا، تو یہ بھی غزوہ دفاعی نوعیت کا تھا۔ اب خندق کا معاملہ دیکھیں تو تمام احزاب نے آپ علیہ السلام پر چڑھائی کی ہے اور آپ نے اپنے مدینے کا دفاع کیا ہے۔ کوئی جنگ اس طرح نہیں لڑی کہ آپ علیہ السلام نے اقدام کیا ہو اور ان پر چڑھائی کی۔ یہ پہلا غزوہ خیبر ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر لشکر تیار کرنے کے یہاں سے نکلے۔ اس سے پہلے بنو قریظہ کا غزوہ ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کے ساتھ صف آرا ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام باقاعدہ ایک غزوے کے لیے یہاں سے تشریف لے کے جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پہلا غزوہ ہے جو آپ علیہ السلام نے خود اقدام کیا اور اگلے دشمن پر چڑھائی کی۔ تو یہ غزوہ خیبر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی خوشخبری دے دی گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہت سارے غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ غنیمتیں عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ غزوہ خیبر کی فتح کا پہلے سے بشارت دے کے آپ کو اس کا علم دے دیا گیا تھا۔
اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان قریب آپ ایک ایسی جنگ لڑیں گے جہاں سے اللہ رب العزت آپ کو بہت سارا مال عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم خیبر کی طرف پیش قدمی کرنے لگے ہیں اور غزوہ خیبر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترنے والے قرآن سے صحابہ کرام کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب جو غزوہ ہوگا، ایک تو ہمیں اللہ رب العزت فتح عطا کریں گے، دوسرا اسے ڈھیر سارا مال ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ خیبر میں آباد یہود کے سارے قبائل تقریباً کچھ یہاں سے نکلے ہوئے تھے اور کچھ وہاں پہ بنیادی طور پر آ کر آباد تھے۔ یہ انتہائی مضبوط قلعہ تھا۔ خیبر کے خد و خال اگر آپ دیکھیں یا تاریخ کا مطالعہ کریں تو خیبر ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتی تھی یہود کے لیے۔ اس کی دیواریں، اس کی فصیلیں، اور یہ کوئی علاقہ نہیں تھا کہ جیسے ایک بستی ہوتی ہے، نہیں، اس کے اندر قلعے تھے اور ہر قلعے کے آگے فصیلیں تھیں اور ہر ایک قلعے کے اندر جنگجو موجود تھے، اسلحہ تھا، ان کے پاس فراوانی تھی، باغات تھے، پانی کے کنویں تھے، ہر وہ چیز جو ایک فوج کے لیے اور ایک ملک کے لیے اس کی دفاعی حیثیت رکھتی ہے، اس خیبر کے اندر موجود تھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پہ صرف اور صرف یہود آباد تھے اور وہ اپنا دفاع کرنا جانتے تھے اور یہ لوگ جنگجو لوگ تھے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس طرف پیش قدمی کرنا یہ ایک بہت بڑا اقدام بھی تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا کہ ہمیں فتح ہوگی، اور یہود کو یہ بات کا یقین تھا کہ جتنے بڑے قلعوں میں ہم رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ان پر فتح حاصل کر لیں گے۔ ان کے درمیان اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ہم قلعوں کے اندر رہ کے جنگ لڑیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں ہم پیش قدمی کرتے ہیں اور مدینے پر حملہ کر دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں ہم باہر خیبر سے باہر نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ قلعوں میں بند رہے۔ اس خد و خال کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خیبر کا فتح کرنا یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی کہ چڑھائی کی اور جنگ ہوئی اور فتح ہو گئی۔ یہ قلعوں میں تقسیم تھے، 3 علاقے تھے اور تینوں علاقوں میں مختلف قسم کے قلعے تھے اور مختلف قسم کے لوگ ان کے اندر آباد تھے، سارے کے سارے یہودی تھے اور اپنے اپنے قلعے میں اپنے اپنے قبیلے کی سرداری کی نوعیت سے ہر ایک سردار وہاں پہ موجود تھا اور ان قلعوں کے اب یہاں پہ ایک قلعہ فتح ہوتا تو یہ بھاگ کے دوسرے قلعے میں چلے جاتے، تیسرے میں، تو یہ بڑی سخت قسم کی جنگ تھی اور بڑا سخت قسم کا معاملہ تھا خیبر کو فتح کرنا۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا اور آج بھی ان کی خباثت اسی طرح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کائنات میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ مخالف، کائنات میں مسلمانوں کے بارے میں سب سے زیادہ بغض رکھنے والے، کائنات میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف نجاست رکھنے والے، کائنات میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف آگ رکھنے والے اس روئے زمین پر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک یہودی، دوسرا مشرک۔ نہ یہودی کو مسلمان مارا کھاتا ہے اور نہ ہی مشرک کو پسند ہوتا ہے کہ کوئی موحد اس کے سامنے آئے، وہ آج کے دور کا مشرک ہو یا تب کا ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف جمع ہونے والی 3 بڑی طاقتیں اس وقت جزیرہ عرب میں موجود تھیں، ان میں سے ایک مشرکین مکہ تھے، دوسرے وہ منافقین اور یہود تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں رہ رہے تھے، اور تیسرے یہ یہود تھے جو خیبر میں آباد تھے۔ اب ان تینوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام یک بارگی نمٹ رہے تھے۔ ان 3 بازوؤں میں سے ایک بازو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکمت عملی جو صلح حدیبیہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا۔ اب مکے والوں کے ساتھ صلح ہے، مشرکین مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلتے نہیں کیونکہ آپ کے ساتھ صلح کر چکے، لہٰذا یہود کا ایک بازو تو کٹ گیا، کیونکہ ہر ایک خباثت جو مسلمانوں کے خلاف ہوئی اس کی کڑی آ کے خیبر میں ملتی تھی۔ آپ دیکھ لیں، اگر غزوہ خندق ہوا ہے، غزوہ احزاب ہوا ہے، تو بندے یہاں سے نکلے ہیں، پہلے جا کے مکہ میں ملے ہیں، وہاں پہ قبائل کو، پھر ارد گرد کے قبائل کو، پھر منافقین کو، یہ سارے کا سارا احزاب کا اکٹھا ہونا، لشکروں کا اکٹھا کرنا، ان سب کی خباثت کرنے والے لوگ، ان کو سارے ڈیل کرنے والے لوگ خیبر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں کی گئی، وہ بغاوت کی صورت میں ہو، وہ میثاق کو توڑنے کی صورت میں ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کی صورت میں ہو، وہ آپ کے تجارتی راستے کاٹنے کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ ہو، ان سب کی کڑیاں خیبر میں جا کے ملتی، کیونکہ یہ یہود تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے مشرکوں کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا تھا۔ اب آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرصت ہے، موقع ہے، اب جس موقع کی مناسبت سے یہودیوں کے خلاف پیش قدمی کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے نکلتے ہیں اور خیبر کا راستہ لیتے ہیں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ ہم خیبر کے لیے نکل رہے ہیں اور پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں،
لہٰذا میرے ساتھ اس غزوے میں صرف وہی لوگ نکلیں جو صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ. اب صلح حدیبیہ میں تقریباً 1400 صحابہ تھے اور منافقین کو اس بات کا علم تھا جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، یعنی اس وقت عمرے کے لیے نہیں نکلے تھے. ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ اب مسلمانوں نے جو غزوہ کرنا ہے اس میں مال غنیمت کافی آئے گا، تو کافی منافق ساتھ جانا چاہتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، بھئی بات سنو، میرے ساتھ پہلے تو نکلے ہی وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ تھے. ہاں اس کے علاوہ کوئی نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا ادراک کر لے کہ اسے مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا، صرف جہاد کے لیے نکلے. اگر اللہ نے مال غنیمت دیا تو اسے حصہ نہیں ملے گا. یہ امتحان تھا کچھ ان نیک لوگوں کا جو تب نہیں جا سکے، اب جانا چاہتے تھے، اور منافقین کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا اعلان تھا کہ جب منافقین کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مال غنیمت نہیں ملے گا تو پھر جا کے جنگ کرنے کا ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے نکلتے ہیں، رستے میں کچھ جاسوس بھی ملتے ہیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ ان کو پکڑتے ہیں، کچھ ان سے معلومات لیتے ہیں، اور یہاں سے نکلتے ہوئے آپ علیہ السلام جا کے نطاق کے مقام پر پڑاؤ کرتے ہیں. یہ خیبر کے قریب ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام رستہ بدل کر جاتے ہیں. جو مکہ سے مدینہ سے رستہ خیبر کی طرف جاتا ہے آپ بالکل اس کے مخالف سمت سے جاتے ہیں، اور جس رستے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرتے ہیں یہ دو قبائل کے درمیان تفریق کرتا ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جس رستے سے خیبر کی طرف آ کے پڑاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک ایسا قبیلہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہے کہ یہ خیبر والوں کی مدد کرے گا، لہٰذا آپ نے درمیان میں پڑاؤ کیا تاکہ یہاں سے مدد نہ آنے پائے. دوسرا خیبر والوں کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس طرف سے آئیں گے، لہٰذا وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے، جہاں سے صحابہ نے آ کر حملہ کر دیا. یہ نطاق کا علاقہ تھا، تھوڑا نیچے تھا، اور سب سے پہلا قلعہ جو اس خیبر کا مضبوط ترین قلعہ تھا جس کو فتح کر لینے کے بعد باقی خیبر کے معاملات آسان ہو گئے تھے، وہ نائم نامی قلعہ تھا. یہ نائم کا قلعہ بلندی پر واقع تھا اور یہ معروف تھا کہ یہاں کے لوگ تیر انداز بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، اور یہاں کی قیادت انتہائی سٹرونگ ہے اور انتہائی سخت ہے. یہاں کی قیادت 3 بھائیوں کے پاس تھی، جن میں سے ایک کا نام حارث تھا، دوسرے کا نام یاسر تھا، اور تیسرا بڑا معروف جو آپ جانتے ہیں مرحب. یہ تینوں بھائی تھے اور یہ تینوں جنگجو لوگ تھے. ان کی اس قلعے کی قیادت انہی تینوں بھائیوں کے پاس تھی، اور ان کے ماتحت جتنی فوج تھی وہ ساری کی ساری جنگجو بھی تھی اور مضبوط تھی، اور قلعے کے اندر اتنا اسلحہ موجود تھا کہ صحابہ اگر کئی مہینے تک بھی وہاں محاصرہ کرتے تو وہ لڑنے کے لیے تیار تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں اور صحابہ ان پر حملہ کرتے ہیں. یہ بڑی زور و شور سے جنگ جاری رہتی ہے، ایک گھمسان کا رن پڑتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد یہ یہودی بھاگ کر اپنے قلعوں میں چلے جاتے ہیں. اگلے دن مرحب کا بھائی دوسرا وہ اپنی قیادت میں کئی ایک صحابہ کے خلاف جنگ لڑتا ہے اور کئی ایک ساتھیوں کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حملہ کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے دن خود بھی تشریف لے کے جاتے ہیں اور دوسرے دن صحابہ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس قلعے کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہ جنگ جاری ہے اور اسی دوران محمود بن سلمہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کو دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے. یہ ایک دیوار کے سائے کے نیچے لیٹے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ چلتا ہے وہ اوپر سے ایک پتھر پھینکتے ہیں جس سے ان کے سر کے اوپر لگتا ہے اور یہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ پہلے شہید ہیں غزوہ خیبر. اب ایسی نوعیت ہے کہ مسلمان کافی دنوں سے جنگ کر رہے ہیں لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہوا. ایسے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عظیم قائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. یہ وہی انسان ہے جس نے بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، اللہ کے نبی جس جگہ پر آپ قیام کر رہے ہیں یا پڑاؤ ڈال رہے ہیں بدر کے لیے، کیا اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ یہاں پہ رکیں یا یہ آپ کی رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میری اپنی رائے ہے کہ مجھے یہاں پہ رکنا چاہیے جنگ کے لیے. تو کہا یا رسول اللہ میں ایک اپنی رائے دوں؟ کہا دو. کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ قیام نہ کریں، وہاں کنویں کے پاس جا کے قیام کریں تاکہ ان کا پانی بند کر دیا جائے اور ہمارے لیے پانی وافر مقدار میں موجود ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تب بھی اس کی رائے پسند آئی تھی. یہ حباب بن منذر ہیں، یہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ معاملات کافی سنگین ہیں، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا جی پوچھیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نطاق کے علاقے میں جہاں ہم رکے ہوئے ہیں، یہاں پہ رکنا اللہ کی طرف سے وحی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کیونکہ وحی ہے تو میں خاموش ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ اور اگر آپ کی رائے ہے تو میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری رائے ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ علاقہ ٹھیک ہے پڑاؤ کرنے کا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نے قیام کیا ہے یہ نیچے ہے اور قلعہ اوپر ہے، اور وہ لوگ ہماری ہر قسم کی حرکت پہ نظر رکھے ہوئے، وہ تیر برساتے ہیں اوپر سے،
ہمارا یہاں سے تیر پہنچتا ہے نیچے سے تو ہم اس طرح حملہ نہیں کر سکتے. دوسرا ہم ہر وقت خطرے میں ہیں, رات کو سوئے وہ ہم پر حملہ کر دیں, شب خون مار دیں, ہم کیا کر سکیں گے؟ لہٰذا وہ اوپر سے ہماری ہر قسم کی حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر میری رائے مانے تو ہمیں تھوڑا سا اوپر کی طرف اور کسی کھلی جگہ پر جا کے قیام کرنا چاہیے جہاں پہ کم از کم یہ ہماری حرکات و سکنات پر نظر نہ رکھ سکیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی رائے مجھے پسند آئی. آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا, کہا جا کے ارد گرد میں کچھ اور جگہ تلاش کرو. تو ایک رجی کا علاقہ, کھلا میدان تھا, تھوڑا سا بلندی پر تھا, اس علاقے کی خبر دی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا یہاں پہ اپنے کیمپ لگاؤ اور یہاں پہ قیام کرو, اور ساری قیام گاہ کا نگران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. اب یہاں سے پھر مسلمانوں کی حرکات و سکنات خیبر والے اس نائم قلعے تھے, یعنی جو مرحب وغیرہ تھا, ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب اگلے دن جو مقابلہ ہوا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نکلے اور وہاں سے مرحب نکلا اپنے پورے کے پورے اسلحے کے ساتھ. اب یہ جیسے ہی سامنے آیا اور اس نے للکارا کہ خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے اور میں جنگیں لڑتا ہوں, اور اس نے کچھ ایسے اشعار پڑھے. اور یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی محمود بن سلمہ یہ نکلتا ہے. محمود بن مسلمہ یہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اب یہ جنگ ہوتی ہے اور ان کی ایک تلوار ایسا اس کے خود میں پھنس جاتی ہے اور اس کو گھسیٹنا شروع کر. ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے بعد ان کو اپنی ہی تلوار کا زخم لگتا ہے اور ان کی ایک رگ کٹ جاتی ہے جسے رگ عقل کہتے ہیں. یہ بنیادی رگ ہوتی ہے جس کے اندر سے خون بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ بہتا ہے. تو ان کا کافی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے یہ شہید ہو جاتے ہیں. ان کو کیمپ میں لایا جاتا ہے اور ان کے بھائی ہیں محمد بن سلمہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے بارے میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ باتیں یہ ہیں کہ میرا بھائی اپنی تلوار سے شہید ہوا ہے. اپنی تلوار سے شہید ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اپنی تلوار سے شہید ہوا ہے لہٰذا وہ شہادت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوا. اگر کوئی دشمن کی تلوار سے شہید ہوتا تو پھر ٹھیک تھا, چونکہ وہ اپنی تلوار سے شہید ہوا ہے لہٰذا اسے کوئی بھی اجر نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات کس نے کی؟ کہا لوگ کر رہے ہیں. کہا اللہ کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں, اللہ نے اسے دوہرا اجر دیا ہے, سنگل اجر نہیں, اللہ اسے ڈبل اجر دیتے ہیں. لہٰذا وہ جنت میں ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ اسے اجر نہیں ملے گا, اللہ اسے ڈبل اور دوہرا اجر دیں گے. لہٰذا آپ پریشان نہ ہو. لہٰذا اس طرح کر کے یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن اس قلعے کو فتح کرنا اب مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت اور مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے انسان کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ اس قلعے کو فتح کر دیں گے. اب یہ شخص کون تھا معروف بات ہے, لیکن یہ جو ٹائٹل تھا نمبر ایک, وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اس کی محبت ہم سے اور ہماری محبت اس سے ہے. اس ٹائٹل کی وجہ سے صحابہ کے درمیان چمگوئیاں شروع ہو گئی, اور یہ واحد وقت تھا کہ بڑے بڑے صحابہ نے کہا کاش کل جھنڈا ہمیں ملے, یعنی کل سرداری اور سیادت اور قیادت ہمیں ملے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس صحابی کا انتخاب کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تربیت کی, کیا حکم فرمایا, کیسے انہوں نے مقابلہ کیا, اور کیسے یہ نائن کا قلعہ فتح ہوا, اور پھر اس کے بعد باقی قلعے کیسے فتح ہوتے چلے گئے, یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی, اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ جتنا رحیم, شفیق اور جتنا کریم
ہے ایک انسان اس کی عقل اس بات کا ادراک نہیں کر سکتی. ہم صرف مثالیں دے سکتے ہیں اور وہ باتیں بیان کر سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. اس کی رحمت کا ادراک کرنا ہماری عقل سے بالا تر ہے. اور کئی ایک ایسے دن، مہینے، کئی ایسے سال، کئی ایسی اوقات، کئی ایسی گھڑیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں ایک سال کے اندر، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بار بار ایک انسان کو کہتی ہیں کہ تیرا رب انتہائی رحیم ہے، انتہائی غفور ہے، تو اس کی طرف لوٹ آ. جیسے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے سال کے اندر کئی ایک گھڑیاں ایسی رکھی ہیں، کئی ایک مہینے ایسے رکھے ہیں جس کے اندر عبادت کرنا اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے. ایک انسان معافی مانگ سکتا ہے، ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ایک انسان اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرے. ڈھیر ایک چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتی ہیں اور ایک انسان کو اس بات کی طرف مائل کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کتنا رحیم. انہی دنوں میں سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جو کہ شروع ہو چکے ہیں. ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی. اور جب اللہ رب العزت کسی کی قسم اٹھاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنے تعظیم والے، تشریف والے اور اکرام والے ہیں. تو یہ 10 دن اللہ کے ہاں انتہائی تعظیم والے، انتہائی تکریم والے، انتہائی تشریف والے. اللہ کے نزدیک یہ عظیم دن ہیں. یہ 10 دن، یکم سے لے کے 10 تک اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان 10 دنوں کا کہا ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیرات، اس کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، اس کی تحلیلات، یہ سارے کا سارا، یعنی 10 دن آپ کی زبان اللہ کی تکبیرات سے، تحمیدات سے، تسبیحات سے تر رہنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو بڑے محبوب دن ہے یہ 10 دن. اس کے اندر ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رمضان افضل ہے یا یہ 10 دن افضل ہیں. ہاں جی، اگر راتوں کا حساب کیا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ یعنی راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل، لیکن دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ کتنا بھی بڑا عمل کیا جائے وہ ان 10 دنوں کے برابر نہیں پہنچتا. ایک انسان ان 10 دنوں میں کوئی کام کرتا ہے اور 10 دنوں کے علاوہ کوئی اور بڑے سے بڑا کام کرتا ہے، اللہ کو یہ 10 دنوں والا عمل زیادہ محبوب. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے اجر کو جہاد بھی نہیں پہنچتا کہ ایک انسان جہاد کو نکلا، اللہ کے خاطر لڑنے کے لیے اور اپنی جان کو مارنے کے لیے نکل چکا، وہ بھی اس کے اجر کو نہیں پہنچتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی نہیں پہنچتا. ایک انسان چھوٹے چھوٹے عمل کرتا ہے، تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات، صدقہ، خیرات، نمازیں، نوافل، دعا، روزہ، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں کرتا ہے. اور عام دنوں میں نکلنے والا ایک بندہ جہاد کو، وہ جہاد کا اجر بھی اس کے تسبیحات اور تحمیدات کو نہیں پہنچتا، اتنا زیادہ اجر. ہاں ایک انسان نکلتا ہے اپنا مال لے کے، اپنی جان لے کے اور سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہی کر دیتا ہے، واپس کوئی چیز نہیں آتی، اس کی بات الگ ہے. لیکن ایک انسان گیا، محاذ پر گیا، اللہ کے حق میں اور اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتا رہا، غازی ہو کے واپس آیا. اور ایک انسان یہاں پہ تکبیرات، تحمیدات، تسبیحات اور اس کو یہ 10 دن میسر آئے، اس نے نوافل پڑھے، صدقہ کیا، اس کا اجر اس کے جہاد سے زیادہ اللہ کے ہاں ہے. لہٰذا اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال انتہائی محبوب ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی اسلام میں عبادات ہیں وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. جتنے ارکان ہیں، حج اس میں جمع ہے، روزہ یوم عرفہ کا اس میں آ جاتا ہے، تکبیرات کا اہتمام یعنی اللہ کی توحید کا بلند کرنا وہ اس میں ہے، قربانی صدقے کی حیثیت رکھتی ہے، زکوٰۃ کی وہ بھی اس میں جمع ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ سارے کے ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہیں جو پورے سال کبھی جمع نہیں ہوتی. اس لیے ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ. ایک بات یاد رکھیں، جب کبھی بھی کسی کام کے یا وقت یا جگہ کا تعین اللہ رب العزت اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، یعنی بیت اللہ
اس جگہ کی ایک حیثیت ہے. آپ نماز پڑھیں گے کہ لاکھ نماز سے زیادہ افضل ہے. مسجد نبوی ایک جگہ ہے, اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے تو 1000 نماز سے افضل ثواب ہے. تو دن ہے جیسے یہ عشرہ کے دن ہے, ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں, اس میں آپ جو عبادت کریں گے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. رمضان ہے, اس کے اندر جب بھی اللہ رب العزت کسی وقت کا یا کسی جگہ کی تعظیم کا, تشریف کا تعین کرتے ہیں اور وہاں پہ ثواب کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے, یاد رکھیں ان دنوں میں ان جگہ پر کیے جانے والے برے اعمال بھی اللہ کے نزدیک زیادہ قوی ہو جاتے ہیں. ایک برائی ویسے برائی ہے, لیکن جب وہ برائی الخاص اوقات میں کی جائے یا اس خاص جگہ پر کی جائے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے, تو اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک زیادہ سخت ہو جاتا ہے. 10 دن ہیں جہاں اللہ رب العزت آپ کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ نیک اعمال کریں, مجھے ان میں نیک اعمال بڑے پسند ہیں. وہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان دنوں میں کی جانے والی برائی بھی اللہ کے نزدیک عام دنوں سے زیادہ ہے. کیوں؟ ایک دن, ایک وقت جس کا اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ یہ میرے نزدیک بڑے عزت والے, شرف والے, اکرام والے ہیں, آپ اس کی حرمت کو چاک کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اللہ کو راضی کریں, آپ اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں, آپ اس کی تشریف اور اس کی تقریب کا خیال نہیں رکھ رہے. لہذا اللہ کے نزدیک وہ کوانٹٹی بھی بڑھ جائے گی. لہذا برائی سے دور رہیں, برائی سے دور رہیں, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں, نیک اعمال کی طرف آئیں. ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل جن کا صحابہ کرام بڑا اہتمام کیا کرتے تھے وہ تکبیرات کا بلند کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا کہ ان دنوں میں میری تکبیرات کو بلند کرو, میری بڑائی بیان کرو. جس اللہ نے یہ دن تمہیں دیے ہیں, جس اللہ رب العزت نے ان دنوں کو شرف بخشا ہے. اور عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول یہ تھا. صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ, دیکھیں صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. یار جب اچھے ہوں, دوست اچھے ہوں تو خیر کے معاملات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے تعاون ہوتا ہے, ایک دوسرے کے معاملات ہوتے ہیں. اور میں اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو کہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کا خیال کریں. آپ کے گھر ان کے دوست آتے کون ہیں, وہ کن کے گھر جاتے ہیں, کن کے ساتھ بیٹھتے, ان کے مجلس کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. اب عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, صحابہ فرماتے ہیں یہ دونوں دوست نکلتے گلی سے ہوتے ہوئے, دونوں تکبیرات پڑھنے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر, گلی سے ہوتے ہوئے, ادھر سے گلی سے, مدینے سے پھرتے پھراتے بازار میں, بازار سے گزرتے ہوئے بازار کی گلیوں میں آواز سے, اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے رہتے. اب ان کو دیکھ کے لوگ بھی پڑھنا شروع ہوتے اور ایسا ہوتا کہ پورے بازار میں تکبیرات ہی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی. اب شام ہوگی, پھر کے آگے واپس آگے, جب دیکھا پھر وقت ملا, چلے بھائی ہاں جی چلتے ہیں, تکبیرات کو بلند کرتے. پورے 10 دن ان دونوں بھائیوں کا یہی معمول رہتا. جب موقع ملا نکلے گلیوں سے ہوتے ہوئے, بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے بازار میں, اور بازار سے ہوتے ہوئے جہاں جہاں سے گزرتے تکبیرات کی خوشبو کو چھوڑتے جاتے اور پیچھے وہ تکبیرات پھیلتی چلی جاتی, اور ان کی تکبیرات کو سن کے سارے کا سارا بازار ہی اللہ کی تکبیرات سے گونج اٹھا کرتا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ہمارے بھی ایسے دوست ہونے چاہیے. خاص طور پہ انشاءاللہ ہماری جماعتی ساتھی بھی اس چیز کا اہتمام کرنے کو ہیں. آپ لوگ بھی اس کا تعامل, اس کا اہتمام کریں. اپنے مجھے سمجھ نہیں آتی, بعض دفعہ ہم کچھ اچھا کام کرنے سے شرماتے ہیں. بھائی جان, ایک انسان برائی کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے, لیکن ایک اچھا انسان اچھائی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں شرماتا ہے. آپ کی دکان کے باہر بھی لگا ہونا چاہیے چھوٹی سی ٹیپ لگی, تکبیرات ہے, اعلان تو لوگ پڑھتے. ایک اچھا سا ٹرینڈ نکلا, مجھے بڑا اچھا لگا. آپ لوگوں نے دیکھا, آج آپ نے درود شریف پڑھا, آپ دیکھتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے. میں نے شاید نہیں پڑھا, جب جہاں کہیں اسٹیکر دیکھتے ہیں آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. یقین مانے آپ کی دکان کے باہر اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا جا رہا ہے, اور جو آنے جانے والا ہے ان تکبیرات کو سن کے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا اس کی ایک اپنی برکت ہے کہ ایک انسان جب کسی اچھے کام کی طرف مائل ہوتا ہے, برائی خود بخود ماند پڑ جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں, جس دکان کے باہر یہ لگا ہے
کیا اس دکان کے اندر گانے لگیں گے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا وہاں سے گزرنے والا کوئی ایسا انسان جو وہاں رکشا کھڑا کر کے اسپیکر چلا کے گانے لگا رہا ہے، وہ اتنی تو حیا کرے گا، تکبیرات لگی بند کر دے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سامنے آپ کو دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ ان کا اہتمام کریں۔ بازار میں جہاں سے گزریں، ہم جہاں سے گزرتے ہیں گانے اور یہ شیطان اور موسیقی عام ہے۔ کیا ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت کی تکبیرات کو بلند نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی دکان میں لگانے کا اختیار نہیں ہے؟ اختیار ہے تو کریں۔ حیا کس بات کی ہے؟ کوئی بندہ مانگے جی یہ کیا کام کیا، تو اسے کہے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کی تکبیرات کو ان 10 دنوں میں بلند کرنا یہ سنت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے، تو ایسا کریں تاکہ آپ بھی اللہ رب العزت کی تکبیرات کو بلند کرنے میں آپ کا حصہ ہو اور معاشرہ اللہ رب العزت کی تکبیرات سے گونجے اور یہ فضا اس نجاست سے پاک ہو جائے۔ ایک اعلان ہے کہ ہر سال الاحسان ویلفیئر جو ہے، جو ہمارے جماعتی ساتھی اہل حدیث یوتھ فورس یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ماتحت کام کرتی ہے، غرباء کی قربانی کے حوالے سے ہم ہر سال اعلان کرتے ہیں کہ ایک قربانی ایسی ہے جو ہم خریدتے ہیں، جو صرف پیسے آپ دیتے ہیں، حصہ آپ کا نہیں ہوتا۔ آپ کے پیسے ہوتے ہیں لیکن گوشت آپ کا نہیں ہوتا، وہ گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں، مستحقین تک جاتا ہے، غرباء تک جاتا ہے۔ ایک تو احباب سے اپیل ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ جانور ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے، اور جتنی مہنگائی ہو چکی ہے لوگ ویسے ہی گوشت تو کیا دال کھانے کو ترستے ہیں، اب تو کھانا مشکل ہو گیا ہے، گوشت لے کے کھانا تو بڑی مشکل بات ہے۔ لہٰذا ایک تو آپ سے یہ اپیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الاحسان کے ماتحت جو اجتماعی قربانی کی جاتی ہے جس میں احباب حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو 25,000 روپیہ جو ہے وہ حصے کی رقم ہے۔ جو احباب اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی احباب جماعت کے احباب سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، حافظ وقاص صاحب ہیں، مسجد کے ذمہ داران ہیں، یوتھ فورس کے ذمہ داران نیچے دفتر میں ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خواجہ زبیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال قبول فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اگلی منزلیں آسان فرما، ہمیں جب تک زندگی دے اسلام والی زندگی عطا فرما، جب موت آئے تو اسلام پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا